نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 اور 154 تلاوت کی۔ پہلی آیت میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو پہلے بھی اس پر بات گزر ہو چکی کہ بعض لوگ یہاں سے بعض جاہل مغالطہ دیتے ہیں کہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور صبر یہ بھی غیر اللہ ہے اور نماز یہ بھی غیر اللہ ہے۔ تو غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا تو قرآن سے ثابت ہو گیا، اب نبی غیر اللہ، ولی بھی غیر اللہ، تو غیر اللہ سے مدد حاصل کرنا قرآن سے ثابت ہوا تو پھر ولیوں سے مانگنا درست ہوا۔ تو یہ ان کا مغالطہ ہے۔ یہاں معنی درست اب بنے گا، یہاں صبر اور صلاۃ دونوں پر لفظ با داخل ہے، اور لفظ با کا معنی یہاں کیا جائے گا، اور یہ بات ذریعہ کے لیے ہے، یعنی اے ایمان والو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، یعنی مدد کسی اور سے حاصل کی جا رہی، مانگی جا رہی ہے، یہ ذریعہ اور وسیلہ نماز اور صبر کو بنایا جا رہا ہے، تو غیر اللہ سے یہ مدد نہیں مانگی گئی۔ اور صبر کا لغوی معنی ہے رکنا، اور صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ صبر علی المصیبہ، کہ کوئی پریشانی اور تکلیف انسان پر آئے، اس پر جو ہے نا اس پریشانی میں برداشت کرنا، تکلیف سہ جانا، یہ بھی صبر ہے۔ اور احادیث کی روشنی میں ایسے آدمی کو جو ہے 300 گنا اجر جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گا۔ اور دوسری قسم صبر علی الطاعہ، یعنی اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں کا صبر، یعنی مثلا ایک آدمی نماز کے لیے آتا ہے، سردی ہے، سردی میں وضو کرنا مشقت ہے، تو وہ وضو کر کے نماز کے لیے آتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے۔ گرمی ہے اور گرمی میں مسجد جال کر پیدل جو ہے نا آتا ہے، مشقت اور تکلیف برداشت کرتا ہے اطاعت اور فرمانبرداری کے کاموں میں، تو یہ بھی صبر ہے۔ اور ایسے صبر پر 300 گنا اجر جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے عطا ہوگا، 600 گنا۔ اور تیسری قسم جو ہے صبر کی، وہ صبر علی المعصیہ، کہ معصیت اور نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں انسان کا نفس چاہتا ہے کہ گناہ کر لے، لیکن اللہ کی توفیق سے وہ رک جائے اور صبر کر لے، یہ بھی ایک صبر ہے۔ اور یہ صبر کرنے کی تیسری قسم ہے، اس پر جو ہے 900 گنا اجر جو ہے نا اللہ جل شانہ کی طرف سے ملے گا، سب سے زیادہ اجر اس پر ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اگلی آیت میں جس موضوع کا تذکرہ ہے، ظاہر ہے کہ ایک انسان میں جو نا صبر کے ساتھ تعلق مصیبت کا ہے، تو ان مصیبت تکلیفوں میں سے ایک موت بھی ایک تکلیف ہے، تو موت بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے، اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے، لیکن اس موت سے زیادہ آزمائش قتل ہو جانا ہے۔ اب قتل ہونے کا جو صدمہ ہے وہ موت سے بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس لیے آگے اللہ جل شانہ نے جو ہے نا اس صبر کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے نا ربط جو ہے نا بیان فرمایا کہ صبر کرنا، اتنی بڑی سے بڑی مصیبت بھی انسان پر آ جائے پھر بھی صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے، صبر پھر بھی کرنا چاہیے۔ جس طرح کہ انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، اپنی جان نچھاور کر دے، پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم مردہ نہ کہو ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں بحث سمجھنی ہو گیا جو ہے نا، مختلف 2-3 طرح کی بحثیں ہیں۔ نمبر 1 بحث سماع الموتیٰ کی بحث ہے، جو کہ عام عوام کے لیے صرف جو ہے نا مختصراً اتنی بات سمجھنی چاہیے آپ کے جو فائدے کے لیے۔ اس میں آج کل اختلافات اور فسادات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، تو اتنی بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ مردے قبروں میں سنتے ہیں یا نہیں سنتے، یہ صحابہ کے دور سے مختلف ہی مسئلہ چلا آ رہا ہے۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں قبروں میں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ نہیں سنتے۔ اب یہ اختلاف وہاں سے چلا آیا، اور بعد کے اکابرین اور مشائخ میں بھی یہ اختلاف رہا ہے۔ اب یہ دونوں جانب حق پر ہیں، جو کہتا ہے سنتے ہیں یہ بھی درست ہیں، جو کہتا ہے نہیں سنتا یہ بھی درست ہیں۔ یہ لڑائی جھگڑے کا مسئلہ نہیں، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں، یہ دونوں طرف جو ہے ثواب اور درستگی ہے اس مسئلے پر، جو ہے نا جو جس جانب جس کا رجحان ہے، دونوں جانب جو ہے وہ درست ہیں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے حیات انبیاء کا،
کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد الموت جو ہے نا قبروں میں زندگی حاصل ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یہ جمہور پوری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو بعد الوفات اپنی قبروں میں زندگی حاصل ہے۔ اس پر جو ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت یہ شہادت کی موت ہے، جس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قسم جو ہے نا کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں۔ اسی طرح خیبر کا واقعہ کہ ایک زینب نامی جو ہے نا یہودیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا تھا، اور اس کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابی شریک تھے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی کھانے سے انتقال بھی ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوٹی اٹھائی اور منہ میں جو ہے نا رکھی، اور اس بوٹی سے لعاب جو ہے نا وہ گلے سے اتر گیا، لیکن بوٹی جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا وہی کے ذریعے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بوٹی نکال کر باہر پھینک دی، اس پہ زہر تھی۔ تو اسی زہر کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتاب المغازی کتاب جو ہے نا بخاری شریف کی دوسری جلد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اسی زہر کی وجہ سے واقع ہوئی، تو زہر کی وجہ سے بھی شہادت کی موت ہے۔ تو اسی شہادت کی وجہ سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آپ زندہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں، تو شہید بطریق اولا زندہ ہوتا ہے، تو اس آیت سے بھی ہے۔ اور دوسری احادیث بھی اس پر بے شمار موجود ہیں، جس طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں معراج پر تشریف لے گیا تو میں نے دیکھا فیضا موسیٰ قائم یصلی فی قبری، کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں۔ اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت جو ہے نا سلام کے باب میں امام ابو داؤد جو روایت لائیں، طویل روایت ہے حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آخر میں روایت کا حصہ ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے، زمین جو انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی، انبیاء کے جسم قبروں میں محفوظ ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسند ابی اعلیٰ کی صحیح روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ بے شمار روایات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح علامہ ابن حجر ہیثمی رحمہ اللہ نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع میں اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے، اور سارے ہمارے محدثین فقہاء کا، ائمہ اربعہ کا اور تمام امت کے اکابر اسلاف کا یہی مذہب اور یہی جو ہے مسلک ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ تو اسی طرح شہداء کی حیات یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، جس طرح کہ یہاں صراحتاً شہداء کا لفظ آیا ہے۔ تو اب عام عقلی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری مثلاً داڑھی کے بال ہیں، ان میں بھی حیات ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ بڑھتے ہیں، اور کمزور اتنی حیات ہے کہ ان کو کاٹو تو درد محسوس نہیں ہوتا۔ اب تھوڑا اوپر چلے جاؤ، رخسار ہے، اس میں بھی حیات ہے، لیکن یہ داڑھی کے بالوں سے زیادہ حیات ہے کہ اس کو اگر کاٹ دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے۔ اب ادھر سے اوپر چلے جائیں، آنکھ کی پتلی، اس میں بھی حیات ہے، زندگی ہے، لیکن اتنی قوی زندگی ہے کہ یعنی رخسار پر اگر کاٹ دیا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، یہاں کاٹنے تو درکنار اگر کیچڑ لگ جائے، کوئی مٹی چھوٹ کر آنکھوں پر لگ جائے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے۔ اس سے اوپر اب دماغ کا مسئلہ ہے، دماغ مٹی تو دور ہوا بھی لگ جائے تو دماغ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح علماء سمجھاتے ہیں کہ کافروں کی قبر کی زندگی ایسے جیسے کہ داڑھی کے بال، اور عام مومنین کی قبر کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ آدمی کا رخسار، اور جو ہے نا شہداء کی قبر کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ آنکھ کی پتلی، اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زندگی ایسے ہے جیسے کہ دماغ۔ تو یہ مختلف حیثیتیں ہیں، تو ان جو نا اس آیت سے اس کا تعلق تھا جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر دی ہیں۔ لیکن یہ زندگی کیسی ہے آخرت کے اعتبار سے؟ کہتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا اب قبر میں زندہ ہیں، بس اتنا ہم نے ایمان لے آئے، کیسے زندہ ہیں کیا ہے، تو اس کی کیفیت کا علم اللہ جل شانہ نے کسی کو نہیں دیا، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے، تو شعور پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عقائد اہل سنت والجماعت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ جل شانہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ ولا تقولوا، اور تم مت کہو لمن یقتل، اس شخص کو جو قتل کر دیا جائے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔